بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کتاب چینل سے جڑے ہوئے دوستو السلام علیکم۔ بات وہی ہے جو پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ سن چکے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ غامدی صاحب کے ایک اور مرید نکل آئے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی جاوید چودھری صاحب۔ آج کی ان کی ایک ویڈیو سنی جس میں انہوں نے ایک زبردست قسم کا بھاشن دیا۔ ابتدا میں بڑا دل خوش ہوا، لیکن آخر میں جا کے انہوں نے جو کھچ ماری ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل کا بٹن دبا لیں۔ یہ ہیں جناب جاوید چودھری صاحب، جو کرونا وائرس کے حوالے اور اس کے دوران مسجدیں بند کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہم انسان جب اللہ سے رابطہ ہی نہیں کر سکیں گے تو اللہ ہماری اس مصیبت کو کیسے کم کرے گا۔ انسان اگر مصیبت میں خدا کو یاد نہیں کرے گا تو پھر کب کرے گا۔ ہم انسانوں کو جب چوٹ لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا ماں کو پکارتے ہیں یا اللہ کو پکارتے ہیں۔ اگر چوٹ لگنے پر ماں کو پکارنے اور اللہ کو پکارنے پر پابندی لگا دی جائے تو پھر انسان کیا کریں گے؟ ہمارے پاس بچے گا کیا؟ تو آگے کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا ہم انسانوں کی مجبوری ہے۔ ہم نے جس دن موت کے خوف سے سجدہ بند کر دیا یا ہم نے بیماری کے اندیشے سے خدا کو یاد کرنا چھوڑ دیا، آپ یقین کیجئے ہم اہل ایمان اس دن جیتے جی مر جائیں گے۔ کتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، ابھی مزید سنیے۔ کہتے ہیں چنانچہ یہ سجدے، یہ دعائیں اور یہ اجتماعات، اللہ سے معافی کی اجتماعی توبہ اور جمعہ مبارک اور درود و سلام کی محفلیں، یہ ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یہ بند کرنا تو دور، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، ہمیں بلکہ ان میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ اگر نماز میں کوتاہی کرتے تھے تو ہمیں وبا کے ان دنوں میں 5 بار با جماعت نماز بھی پڑھنی چاہیے اور دن میں 2 3 مرتبہ اجتماعی دعا کا حصہ بھی بننا چاہیے۔ یہاں تک تو ان کی باتیں سن کے دل باغ باغ ہو گیا اور دل سے دعائیں نکلی، لیکن اگلے حصے میں جب ان کا اجتہاد سنا تو ان کے بارے میں جتنی عظمتوں کی احترام کی عمارت قائم ہوئی تھی وہ ساری دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا کرونا کی موجودگی میں یہ سب کرنا ممکن ہے؟ اس طریقے سے عبادت ممکن ہے؟ تو آگے فرماتے ہیں، میرے ناقص خیال کے مطابق ان تجاویز پر اگر ہم عمل کر لیں تو با جماعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے فاصلے رکھ کر کرونا سے بھی بچ سکتے ہیں۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ جناب حکومت عارضی طور پر لاؤڈ سپیکر پر پابندی ہٹا لے، با جماعت نماز کے لیے پورے ملک میں ایک امام مقرر ہو اور ایک وقت مقرر ہو۔ امام صاحب مسجد میں لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھائیں اور مقتدی گھروں میں، چھتوں پر اور سینوں میں اور اپنے کمروں میں صف بنا کر نماز ادا کر لیں۔ اس طرح با جماعت نماز بھی ہو جائے گی اور گھروں میں بیٹھ کر خطبہ بھی لوگ سن لیں گے اور دعا بھی کر لیں گے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو حکومت آن لائن نماز شروع کروا دے، یہ موبائل فون کمپنیوں سے مدد لی جائے، ایوان صدر کو مرکز بنایا جائے، امام ایوان صدر میں نماز پڑھائے اور تمام لوگ موبائل نیٹ ورک کے ذریعے اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ تمام چینل، ٹی وی چینل پر نماز دکھائی جائے، لوگوں کو سنائی جائے اور ان کے ساتھ مل کر لوگ نماز پڑھیں۔ حکومت 22 کروڑ لوگوں کے لیے اجتماعی دعا کا بندوبست بھی کر سکتی ہے اور یہ دعا دکھائی جائے اور لوگ مل کر اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ پورے ملک میں درود السلام کا وہ بندوبست ہو جائے، اجتماعی قرآن خوانی کا اہتمام ہو جائے، لوگ مقررہ وقت پر تلاوت کریں اور اجتماعی دعا میں شامل ہو جائیں۔ اب اپنے اجتہاد پہ حضرت نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے بھی مراکو کے ایک شہر میں ہو چکا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ ہم 22 کروڑ لوگ بھی اسی طرح اپنے رب کو یاد کریں، جس میں صرف ہمیں ایک کام کرنا ہے کہ ہمیں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اللہ سے اپنا رابطہ قائم کرنا ہے۔ اس کے جواب میں ہم صرف اتنا ہی عرض کرتے ہیں، آج کے بعد مفتی جاوید چودھری صاحب وہ کھانا بھی آن لائن کھا لیا کریں اور آن لائن ہی بیوی کے ساتھ سارے معاملات بھی کر لیا کریں، آن لائن ہی بچے پیدا کر لیا کریں، باپ مر جائے یا ماں مر جائے اسے آن لائن ہی دفنانا چاہیے۔ جماعتوں کے اہتمام کی ضرورت ہی نہیں ہے، حرم شریف سے ٹی وی چینل براہ راست چل رہا ہوتا ہے، ساری دنیا اسی ٹی وی چینل کی ابتدا میں نماز پڑھے اور احرام بھی یہیں سے باندھ لینا چاہیے۔ ٹی وی پر سامنے حج کا خطبہ سنیں، حج بھی پاکستان سے پورا کرے، اتنا خرچے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اور اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں تھیں جو گنوائی جا سکتی تھیں کہ جناب جاوید چودھری صاحب اور ان کی پیر و مرشد غامدی صاحب یہ سارے کام آن لائن کر لیا کریں، لیکن غیر مناسب سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ خود ہی سمجھ جائیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان جاویدوں سے ہمیں نجات دے، کوئی جاوید چودھری ہو یا کوئی جاوید غامدی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پناہ دے اور ان کے اجتہاد سے، ان کے فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔